مبلغین اسلام، علماء کرام اور میری تمام عزت ماں باپ بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز خواتین، اسلامی معاشرے میں آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند و بالا اور بہت اونچا بنایا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو تنہائی کی وجہ سے انہیں وحشت محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کی حیثیت سے حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ کو تسکین قلب حاصل ہوا۔ مردوں کے دوش بدوش زندگی گزارنے کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور زیادہ تر حقوق میں مردوں اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے مساوی اور برابر حقوق عطا فرمائے ہیں۔ ان سب کے باوجود مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، دونوں الگ جنس ہیں، تو دونوں کی حقیقت بدلی نہیں جا سکتی، اور اس وجہ سے دونوں میں فرق مراتب تو رہے گا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں توازن کو اس طور پہ برقرار فرمایا کہ اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے مرد کا رتبہ عورتوں میں سب سے زیادہ اونچا اور بلند فرمایا، تو ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا مقام اور اس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند و بالا فرمایا۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور توازن برقرار رہتا ہے، اور مساویانہ حقوق ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی اولی تعلیمات سے ہے۔ ہم اپنی اس بنیادی اور تمہیدی گفتگو کے بعد اب آپ حضرات کے سوالات سنیں گے۔ آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں یا بھیجیں گی، ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات پر ایک نظر گزر جائے، سوائے اس کے کہ کوئی سوال بے ضرورت ہو یا بے فائدہ ہو تو ہم اس سے چشم پوشی کریں گے، مگر اکثر سوالات آپ کے سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں
ان کے جوابات عرض کرے گی۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب میں کچھ سوالات کا سلسلہ اگر اجازت ہو تو شروع کروں۔ جی شروع فرمائیں۔ آج ہم نے سوالات کے سیشن میں ایک تھیم ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق پر ہم کچھ گفتگو کریں۔ مختلف اسارٹڈ سوالات تو اکثر آتے ہیں اور آئے بھی ہیں میرے پاس اور بھی ہیں، مگر آزادی نسواں، حقوق نسواں، اس نے لے لی ہے سب کی جان، تو کیا واقعی اسلام میں عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں یا صرف انہیں انڈر ہی رکھا گیا ہے مردوں کے؟ اس سلسلے میں کچھ سوالات میں آپ کے سامنے جو خواتین نے پیش کیے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یقین ہے کہ آپ ضرور قرآن و حدیث کی روشنی میں تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، عورت کی زندگی اسلام سے قبل اور اسلام کے آنے کے بعد زندہ رہنے کا حق، اس کے سلسلے میں ہماری خواتین جاننا چاہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا۔ اسلام نے عورت کو حقیقی معنوں میں زندگی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ساری دنیا میں عورتوں کا حال بہت خراب تھا، اور خاص طور پہ عرب میں تو نہایت جہالت اور بڑی تاریکی پائی جاتی تھی۔ حد یہ ہے کہ قرآن پاک بیان فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عرب میں جب کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو مارے غم کے اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا، وہ افسوس کرتا کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی روزی کا انتظام بھی اس کو کرنا پڑے گا، اس کے لیے شوہر تلاش کرنے کی ندامت اور شرمندگی کا بوجھ بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کچھ دنوں وہ سوچ وچار کرتا کہ زندہ رہنے دیں یا ختم کر دیں، آخر وہ یہی فیصلہ کر دیتا کہ اس کو ختم کر دینا بہتر ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے لیے قبر کھودی گئی اور ان کو زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئیں۔ اس طرح کی جہالت اور اس طرح کا اندھیرا، اس طرح کا ظلم دنیا کے اکثر گوشوں اور اکثر علاقوں میں پایا جاتا تھا، مگر جب اسلام آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی چوکھٹ سے مسجد حرام شریف کے منبر و محراب سے مسجد نبوی شریف سے اور بڑے بڑے اجتماعات سے اعلان کیا اور بار بار اعلان کیا کہ لا تقتلوہم خشیت، تم لوگ عورتوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو جاندار بھی چلتا ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ صرف تھوڑے دنوں کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی کایا پلٹ دی
عورتوں کو ایک نئی زندگی ملی اور ان کے اوپر پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا اور خاص طور پہ عربوں میں جو ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی کہ زندائی درگور کر دیا جاتا تھا، یہ سارے برے رسم و رواج ختم ہو گئے اور وہ عورت جس کے لیے پیدا ہوتے ہی دنیا میں کوئی جگہ نہ تھی، ساری دنیا تاریک تھی، اس کے لیے باپ کی آغوش میں جگہ تھی، نہ ماں کی گود میں جگہ تھی، وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ایسی محبوب اور ایسی پیاری ہو گئی کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک یتیم بچی کی پرورش کے لیے ایک ساتھ 6 ہاتھ گود میں لینے کے لیے بڑھے، 3 لوگ بڑھے اور ان میں جھگڑا ہونے لگا کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا یا میں کروں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں کروں گا۔ آخر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی خالہ فلاں کے نکاح میں ہے، اس لیے لڑکی فلاں کو دی جاتی ہے۔ تو زندگی کا حق عورت کو سب سے پہلے اس دنیا میں، ظلم و ستم کی دنیا میں جس مذہب نے دیا وہ مذہب اسلام ہے، سبحان اللہ، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو زندگی کی خوشگوار نعمت سے لطف اندوز ہونے کا موقع عنایت فرما کر قیامت تک کے لیے ان کو اپنے احسان اور اپنی رحمت کا زیر بار کر دیا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، تمہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے، اور شادی ہو، غمی ہو، اور کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں تمہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ جو حضور اس زمانے میں تو زندہ رہنے کا حق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو پیدا ہونے کے بعد دفن کی جاتی تھی، آج تو پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس پر کچھ آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ وہ جاہلیت کی رسم دھیرے دھیرے پھر پلٹ گئی ہے۔ جی لوگ تو اسے قرن منور کہتے ہیں، روشن خیالی کہتے ہیں جی کہ روشن زمانہ آ گیا ہے، مرہم یہ کہتے ہیں کہ روشنی لائی ہے، منزل سے بہت دور ہے مجھے۔ جی وہ اندھیرا تھا، مگر اس وقت یہ ظلم عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا جو آج کے روشن زمانے میں ظلم ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا جو سورج روشن کیا تھا، زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اس سورج کی کرنوں پر جیسے گرد و غبار آ گئی ہو، اور تو جو لوگ اسلام سے کی تعلیمات سے دور ہوئے اور ان کے سامنے جہالت کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کا نور نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کا ایک کوہرا سا چھا گیا ہے، تو ان کے دلوں میں پھر وہ زمانے جاہلیت کی رسم پلٹ کر آ گئی ہے یا آنے لگی ہے۔ یہ لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، اور اگر پتہ چل گیا کہ ماں کے شکم میں پرورش پانے والا حمل بچی ہے، تو اس کو اسی وقت ڈاکٹر سے صلاح لے کر اور ڈاکٹر کے تعاون سے اس کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی قساوت قلبی ہے اور بہت ہی بڑی بے رحمی ہے اور ظلم و ستم ہے۔ جس چیز سے رسول اللہ نے منع کیا تھا اور جس کا خاتمہ کیا تھا، آج اس زمانے جاہلیت میں لوگ اسی کو پھر پلٹا رہے ہیں۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی اس لیے حمل والی عورت کا الٹرا ساؤنڈ کرائے، سونوگرافی کرائے، تو یہ ناجائز ہے۔ نہ تو ایسی عورتوں کا سونوگرافی کرنا جائز ہے، اور نہ ہی ان کا حمل ساقط کرانا جائز ہے، اور نہ ہی کسی بھی قوم کے ڈاکٹر کے لیے ایسے بے قصور بچیوں کو ختم کر دینا جائز ہے۔
جو بچی ماں کے رحم میں پرورش پا رہی ہے وہ بھی ایک انسان ہے، اور وہ ہمارے رحم کی، ہماری محبت کی، ہماری نگہ عنایت کی زیادہ حقدار ہے۔ تو اس بچی کو پیٹ ہی سے میں ہلاک کر دینا اور پھر اس کو ضائع و برباد کر دینا، یہ بہت بڑی سخت دلی ہے، بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی بے رحمی ہے۔ جس قوم میں ایسا ظلم پنپنے لگتا ہے اس قوم پر رحم نہیں کیا جاتا، آسمان سے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب اور کبھی نہ کبھی اتر پڑتا ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، تم سے گزارش ہے کہ نہ تو جنس معلوم کرنے کے لیے، حمل کی جنس معلوم کرنے کے لیے نہ تو خود اپنا سونوگرافی کراؤ، نہ اپنی بچیوں کا، نہ بہو کا، نہ بھابھی کا، کسی کا بھی جنس معلوم کرنے کے لیے سونوگرافی نہ کراؤ۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے کرایا اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ حمل بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ جو ضائع کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا اور مبتلا غضب جبار و عذاب نار ہوگا۔ سبحان اللہ، بالکل کلیئر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضرورتاً اگر بیماری کی وجہ سے کرنا ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے حمل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضور اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اندر ہی ایب نارمل ہے، تو ڈاکٹرز بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایب نارمل بچے کو ڈیلیور کر کے پھر اس کو اور مشقت میں ڈالنا اس سے بہتر ہے کہ اس کو ساقط کر دیا جائے۔ تو اس پر اسلامی حکم کیا ہے؟ اس طرح کی سوچ ڈاکٹروں میں پائی جاتی ہے اور وہ اس طرح کی فکر عورتوں کو اور ان کے شوہروں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ جی، مگر یہ فکر کس قدر صحیح ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد ایب نارمل ہو جائے تو ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو نہ جانے کب تک اور کتنے سال تک پریشان کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ اس کا گلا دبا دو یا اس کے حق پر چھری چلا دو۔ جی جی جی، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد ایب نارمل ہو جائے اور اس کا گلا دبا دینا، اس کے حق پر چھری چلا دینا، یہ ساری دنیا اور دنیا کی ہر قوم، مرد عورت سب اس کو حرام سمجھتے ہیں، پاپ اور گناہ سمجھتے ہیں، ظلم اور ستم سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو بچہ عورت کے پیٹ میں، شکم میں ایب نارمل ہے، جس کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ایب نارمل ہے، خدا جانے واقعہ کیا ہے، جی، تو وہ بھی انسانی ہمدردی کا حقدار ہے۔ لہٰذا اس کا گلا دبا دینا یا دوا کے ذریعے اس کو مار ڈالنا یہ بھی سخت حرام، سخت گناہ اور ظلم و ستم ہے۔ وہ بچہ اگر باہر ہوتا، ایب نارمل ہوتا، تو ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ اس کا علاج کیا جائے اور انسانی ہمدردی کا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح سے جو بچہ پیٹ کے اندر ایب نارمل ہے وہ بھی انسانی ہمدردی کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کا علاج کیا جائے، پیدائش کا موقع دیا جائے اور اس کی خدمت کی جائے۔ قدرت سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ایسی اولاد سے مبتلا کرتا ہے تو وہ آدمی، وہ مرد عورت جتنی اس کی خدمت کرتے ہیں ان کو اتنی ہی زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جی، جتنی کلفت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے بچوں کی پیدائش میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ماں باپ کو اتنی ہی زیادہ اجر اور ثواب بھی ملا کرتا ہے۔ جی، تو ایک تو پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ نارمل ہے یا ایب نارمل، یہ کنفرم بتایا نہیں جا سکتا، اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے ایک واقعہ ایب نارمل ہو تو بھی اس کو گرا دینا، مار ڈالنا حرام، گناہ، ظلم و ستم ہے۔ جیسے بچہ باہر ہو تو اس کو مار ڈالنا، گلا دبا دینا ظلم و ستم ہے۔ جیسے اس کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے ویسے ہی پیٹ کے بچے کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے۔ انسانی ہمدردی کا سب سے زیادہ حقدار وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نہ اس کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد قبر کی نظر کیا جائے، جی، نہ ماں کی پیٹ ہی کو اس کی قبر بنا دیا جائے، ماشاءاللہ، بلکہ اس کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے اور جیسا بھی ہو ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حقوق انسانی کمیشن کو اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، جی ضرور، جی، اور حقوق انسانی کمیشن کو
ایسے ڈاکٹروں کے سامنے ایسے لیکچر دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں انسانی ہمدردی پیدا ہو اور ایسے کام کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک دیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحیثیت انسان عورت، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، تو کہیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج. عورت ایز اے انسان کیا کیا کر سکتی ہے معاشرے میں، معاشرے کی تخلیق کے لیے؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ دھارنا ہوتی ہے کہ لڑکوں کو خوب تعلیم و تربیت دی جائے اور لڑکیوں کو پڑھانے کی تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ایک حدیث پاک سامنے آتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی مسلمین. تو کیا اس میں مسلمہ بھی داخل ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جانا چاہیے تعلیم کے تعلق سے جیسا کہ مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس طرح سے ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. جی، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر. جی، یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے، جو مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر موجود ہے. تو مرد پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے اور عورت پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. انسان ہونے کے ناطے مرد کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور عورت کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے. صحیح معنوں میں انسان تو وہی ہے جو صاحب علم ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ انسانی شکل کا ایک جانور تو ہے، مگر وہ کام صحیح انسان ہو ایسا نہیں ہے. جی، اس لیے سچا انسان ہونے کے لیے، صحیح معنوں میں انسان بننے کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. اگر علم دین ہو تو بہت اچھا، ورنہ دنیا کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ شعور، دماغ کا شعور بڑھے، انسان جہالت کے اندھیرے سے اجالے میں آئے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ علم دین بھی حاصل کرے. جی، اصل میں یہ علم، چاہے علم دنیا ہو یا علم دین، یہ ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے، ایک ٹارچ ہے. اندھیری رات میں اگر کسی کو چلنا ہو، وہ جانتا ہے کہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، داہنے بائیں نالے ہیں، کبھی یہاں ٹھوکر لگے گی، کبھی وہاں، اور کبھی اس نالے میں گرے گا، کبھی اس نالے میں، کبھی وہ اپنے کو بربادی کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اگرچہ وہ ٹارچ موبائل کی شکل میں ہو، اور وہ جلا کر روشنی کر لے اور پھر چلے گا، تو نہ تو کھائی اور نالے میں گرے گا اور نہ ہی راستے کی ٹھوکریں کھائے گا، بلکہ اپنے کو محفوظ طور پر آگے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. بلا تشبیہ و تمثیل علم ایک نور ہے. انسان کے پاس علم ایک روشن ٹارچ ہے. اس علم کی وجہ سے اس کے دماغ کا نور روشن ہو جاتا ہے، اچھے برے میں امتیاز کرتا ہے اور زندگی کی منزل بغیر کوئی ٹھوکر کھائے ہوئے اور بغیر کسی کھائی میں گرے ہوئے وہ صحیح طور پر طے کر لیتا ہے. اس لیے کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس علم کا ٹارچ، علم کا نور، علم کی روشنی ضروری ہے. جی، اگر علم کی روشنی ہے تو اپنی زندگی کو صحیح طور پر، زندگی کا سفر صحیح طور پر کر لے گا. اور علم کی روشنی نہیں ہے تو زندگی کے اس سفر میں کہیں بھی ٹھوکریں کھا سکتا ہے، کہیں بھی ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، کہیں بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. ہاں، علم دین میں اور علم دنیا میں ایک فرق ہے. جی، دنیا کا علم صرف دنیا میں روشنی بکھیرتا ہے. جی، اور دین کا علم دنیا میں بھی روشنی دیتا ہے اور آخرت میں بھی روشنی دیتا ہے. جی، بے شک. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی روشنی ملے اور آخرت میں بھی روشنی ملے تو وہ دین کا بھی علم حاصل کرے تاکہ اس کی زندگی کا سفر دنیا میں بھی خیریت سے گزر جائے اور آخرت میں بھی خیریت سے گزر جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فرق ہے. لہذا علم تو ضروری ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے عورتوں تم بھی علم حاصل کرو، جیسے مردوں کو حکم ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور زندگی کا سفر صحیح طور پر علم کی روشنی میں طے کرو
اب اگر تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کوشش کرو کہ تمہاری دنیا کا سفر جیسے بہتر ہو ایسی آخرت کا سفر بھی بہتر ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم دنیا بھی حاصل کرو اور علم دین بھی، اور نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو کم سے کم سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے دین کی یہ باتیں حاصل کرو۔ دین کی یہ باتیں بھی تم کو اتنا نور اور اتنی روشنی عطا کر دیں گی کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری عقبہ بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یعنی علم بھی حاصل کرے، تعلیم بھی ہو اور دینی تربیت بھی ہو، دینی تربیت بھی۔ ایسا ماحول گھر میں بنا دیا جائے۔ حضور یہ بتائیں کہ معاشرے کی تعمیر میں جیسے قرآن پر کریم میں جو آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو معاشرے کی تشکیل میں عورت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ معاشرے کی تشکیل میں عورت کا کردار سب سے اہم اور سب سے نمایاں ہے۔ معاشرہ دراصل عورت کی وجہ سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ انسانوں کا وجود عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عورت کی گود سب سے پہلی درسگاہ اور سب سے پہلی یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ ماں جیسے اخلاق کی حامل ہوتی ہے ویسے ہی اخلاق کا بچہ بھی اس کی گود میں تربیت پاتا ہے۔ ماں کی فکر عالی ہے تو اس کی گود میں پرورش پانے والے بچے کی فکر بھی عالی ہوتی ہے، اور ماں اگر بد اتوار ہے تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی عموماً بد اتوار ہوا کرتا ہے۔ تو ماں کو صاحب علم ہونا چاہیے تاکہ اس کی گود میں جو بچہ پلے بڑھے اور جوان ہو وہ اس کی صحیح فکر کا حامل بن کر کے معاشرے میں آئے۔ اور ہر عورت اگر اپنے بچے کی دینی اور علمی تربیت کرے اور تعلیم دے اور علمی مزاج دے ان کو، تو سماج کا ہر بچہ علم کی روشنی لے کر معاشرے میں آئے گا۔ اور جب سماج کے ہر بچے کے پاس اور ہر انسان کے پاس علم کی روشنی ہوگی تو یہ سماج علم کے انوار سے ہر طرف روشن اور منور ہو جائے گا، کہیں بھی تاریکی اور اندھیرا نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ سماج کتنا اونچا اٹھ جائے گا، ہر صاحب نظر اور ہر صاحب فہم و دانش اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو سماج کی اور معاشرے کی تعمیر میں عورت کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ہمیں ایک واقعہ یاد آیا کہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب ماں کے شکم سے باہر تشریف لائے تو بتایا جاتا ہے کہ انہیں تقریباً 18 پارے قرآن پاک کے حفظ تھے، اس لیے کہ ان کی والدہ نے 18 پارے قرآن پاک کے حفظ کیے تھے، اور جب یہ شکم مادر میں تھے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی اور ان کے ذہن میں قرآن پاک کے یہ حروف اور یہ قرات نقش ہوتی جاتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ غوث اعظم ہو گئے، یعنی ولیوں کے سردار، سبحان اللہ، جن کی شان میں عاشق رسول، عاشق غوث اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے عرض کیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تنہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاشرے کی تعمیر میں جو کردار ادا کیا ہے، آج اس کی نظیر دنیا میں اس کے بعد نظر نہیں آتی۔ جی، اگر عورت چند بچوں کو اچھے کردار کا حامل اپنی تربیت کے ذریعے بنا دے تو ایک بچہ لاکھوں انسانوں کی تربیت کا اور اچھے معاشرے کی تشکیل کا سبب بن جائے گا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عورت کا کردار بہت ہی نمایاں ہے، مگر اس سے باپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب سب عورت ہی کر رہی ہے تو ہم کو کیا فکر۔ جی جی، اس کے پاس جو کچھ ہے جب تک بچہ اس کی گود میں ہے اس وقت تک، اور اس کے بعد تو معاشرے کی تشکیل میں
اور بچے کی تعلیم و تربیت میں جو سب سے اہم رول ہے وہ باپ کو ادا کرنا ہے. جی اس طرح سے سماج کی تشکیل، بہتر معاشرے کی تشکیل ماں اور باپ دونوں کی مشترکہ جد و جہد اور کوشش سے ہوتی ہے. جی لیکن لائق مبارکباد ہے ماں جس کی گود میں بچہ نکھر کر کے سامنے آتا ہے. اگر بچہ وہاں بگڑ چکا ہو تو باپ کتنی بھی کوشش کرے اچھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. اور ماں نے بچے کو نکھار دیا ہے تو باپ کو اس بچے کو پروان چڑھانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. جی جی اس لیے ہم دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اگر دونوں بچے کی اور اس کی سوسائٹی کی تعبیر میں بہتر کردار ادا کریں. جی حضور، انسان اور دوسرے جانور، ایک بات ذہن میں آئی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے پاس اگر بچہ سنور گیا تو پھر دشواری کم ہوتی ہے. دوسرے جانوروں کو، جنگلی جانوروں کو بھی دیکھا جائے تو تربیت کا بہت سارا بوجھ ماں ہی اٹھاتی ہے. ہاں، چاہے وہ شیرنی ہو چاہے وہ بلی ہو، ماں ہی بوجھ اٹھاتی ہے. تو اس سے بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے. ہاں، وہاں سے پیغام تو ملتا ہے جی مگر اسی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جانوروں میں نسب کا اعتبار ماں سے ہوتا ہے. جی 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 لہذا ماں کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور باپ کون ہے، کہاں گیا، سب بے خبر ہو جاتے ہیں. جی جی باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی وہاں پر. جی مگر انسانی معاشرے کی تشکیل میں ابتدا میں عورت کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے جی اور بعد میں باپ کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے. جی اس لیے باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور شیر اور گیدڑ کی مثال سے اپنے آپ کو بری نہیں کرنا چاہیے. جی اسی پر آگے بڑھتا ہوں. جب باپ کی بات آئی، رہے معاشی حقوق، فائنانشیل حقوق، بیٹی، پھر ماں، پھر کبھی ساس، بہو، الگ الگ روپ ہیں. کبھی عورت کمائی خود کر سکتی ہے، کبھی نہیں کر سکتی ہے. تو عورت کے معاشی حقوق کیا ہیں؟ اس کو کون سپورٹ کرے؟ کس صورت میں کس کے ذمے وہ ہوگی؟ اسلام اس سلسلے میں عورت کو کیا حق دیتا ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عورت خود کسب معاش کر سکتی ہے یا نہیں، یعنی روزی روٹی کے انتظام کے لیے کوشش کر سکتی ہے اور دولت کما سکتی ہے یا نہیں. جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی یہاں سوال یہ ہے کہ معاشی حقوق کس کے ذمے ہیں. جی تو اسلام نے نان نفقہ کی ذمہ داری، نان نفقے کے انتظام کی ذمہ داری مرد کے سر ڈالی ہے، عورت کے سر نہیں. اچھا، یہ نان نفقہ تھوڑا مشکل ہے. نان نفقہ میں کئی چیزیں آتی ہیں. جی ایک تو کھانے پینے کا انتظام، جی مناسب کھانے پینے کا انتظام. جی دوسرے پوشاک یعنی لباس، کپڑے وغیرہ کا انتظام. جی اور تیسرے رہائش یعنی مکان کا انتظام. روٹی، کپڑا اور مکان. روٹی، کپڑا اور مکان، جی. ان تین چیزوں کا کے مجموعے کا نام ہے نان و نفقہ. جی تو ان تین چیزوں کے انتظام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے سر رکھی ہے کہ اس کا انتظام مرد کرے اور گھر کی بہتر تعمیر اور گھر کو بہتر طور پر چلانے اور بال بچوں کی نگہداشت اور ان کی اچھی تربیت اور اچھی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری عورت کے سر رکھی ہے. جی یعنی یہ سسٹم ہے، ایک طرح ایک سسٹم بنا دیا اسلام نے جی کہ عورت کو گھر میں رہنا ہے تو گھر کی ذمہ داریوں کو وہ سنبھال لے اور شوہر کو، مرد کو باہر رہنا ہے تو اس طرح کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو مرد اپنے ذمے لے لے. جی اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جی مرد حاکم ہیں عورتوں پر، کیونکہ مرد عورتوں کے لیے رہائش اور مکان کا انتظام کرتے ہیں، خوراک کا انتظام کرتے ہیں، پوشاک کا انتظام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اچھی سیرت اور اچھے کردار کی پر بھی نظر رکھتے ہیں. اس لیے یہ نگراں ہیں اور حاکم ہیں. تو اس کے ذمے نان و نفقے کا انتظام ہے
اور گھر کی دیکھ ریکھ کا، بچوں کی اچھی تربیت کا، شوہر کے مال کی حفاظت اور نگہداشت کا، یہ ساری ذمہ داری عورت کے سر ہے. وہ گھر میں رہے اور یہ ساری چیزوں کی دیکھ ریکھ کرے. جی، اسی میں ایک سوال کسی بہن نے پوچھا کہ میرے شوہر نے قرض کے طور پر کچھ پیسے لیے، ادھار لیے ہیں، جسے میں جانتی ہوں. اس کی ادائیگی کے لیے میں ان کی مدد بھی کرنا چاہتی ہوں. گھر پر ٹیوشن پڑھاتی ہوں، کپڑے سلتی ہوں، بسی میں بھی پیسے لگاتی ہوں. کبھی کبھار بسی میں پیسے کم پڑتے ہیں تو اپنے شوہر کے پاکٹ سے نکال بھی لیتی ہوں، جس کی انہیں خبر نہیں ہوتی. مگر میرا مقصد اس پیسوں کو اپنے لیے خرچ کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ قرض کی ادائیگی کا ہوتا ہے. تو کیا اس طرح میں کر سکتی ہوں؟ کیا کیا کرتی ہیں؟ کپڑے سلتی ہیں، کپڑے سلتی ہیں، ٹیوشن جائز کلاس، ہے. گھر میں رہ کر کپڑے گھر میں سلتی ہیں تو یہ جائز ہے. ٹیوشن کلاس ٹیوشن کلاس کرتی ہیں لڑکیوں کے لیے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، یہ بھی جائز ہے. اور بسی میں پیسے لگاتی ہیں. ہاں، بسی میں پیسے لگاتی ہیں اور شوہر کی جیب سے نکال بھی لیتی ہیں. تو یہ دو مسئلے ہوئے. جی، بسی یہ شرعاً ناجائز ہے. اچھا، عام طور پر اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے لوگوں بسی یہ شرعاً ناجائز ہے اور یہ جوا بازی کی ایک قسم ہے. اللہ اکبر. اس لیے مرد، عورت اور ہماری جس بہن نے یہ سوال کیا ہے وہ سب لوگ بسی میں پیسہ لگانے سے بچیں. تو اس کی کوئی جائز صورت نہیں ہے؟ جس کو بسی کہتے ہیں وہ ناجائز ہے. وہ ناجائز ہے. جی، جس کو بسی کہا جاتا ہے وہ ناجائز ہے. اور جب بسی میں پیسہ لگانا ہی ناجائز تو اس کے لیے شوہر کی جیب سے مدد حاصل کرنا یہ بھی ناجائز. چاہے اس کو بتا کر ہی ہو. ہاں، بتا کر ہو چاہے بغیر بتائے ہو. رہ گیا مسئلہ اس کا کہ شوہر نے قرض لیا ہے، قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کی جیب سے پیسہ لے کر کے کچھ کام کر دیا جائے تو جلدی ادائیگی ہو جائے گی. تو اور آپ سمجھتی ہیں کہ شوہر سے مانگے تو نہیں ملے گا اور بغیر مانگے لے لے تو مل جائے گا. تو شوہر کا قرض ادا کرنے کے لیے اگر آپ اس کی جیب سے نکال لیں اور شوہر کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو تو اس حد تک اجازت ہے. اچھا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی. سرکار وہ بچوں کو مجھ کو نفقہ دینے میں بخیلی کرتے ہیں جی، اور ہم کو جتنے میں ہمارے بال بچوں کا خرچ چل سکتا ہے اس سے کم دیتے ہیں. تو کیا ہم ضرورت بھر ان کی جیب سے نکال سکتی ہیں؟ اچھا، یہ آیا ہے. ہاں، سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث میں. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے سے تمہارے بال بچوں کا خرچ بازار بھاؤ کے لحاظ سے چل سکے اتنا لے سکتی ہو. اچھا، تو اس حدیث کے پیش نظر ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ جتنے سے شوہر کو کوئی پریشانی نہ ہو، نہ بتانے پر نہ بغیر بتائے، اور اس سے آپ شوہر کا قرض دھیرے دھیرے ادا کرتی رہیں جمع کر کے، تو اس حد تک اجازت ہے. لیکن فضول خرچی کرنی ہو اور اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہو تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. جی حضور. جی ہاں حضور، آج جو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا یہاں دلائل الخیرات شریف کو پروموٹ کرنے کا، کیونکہ قصیدہ بردہ شریف جس طرح عام ہوا تو آج یہ کوشش ہے کہ دلائل الخیرات کا ورد گھر گھر میں بچہ بچی بڑے سب کریں، اس سے فیضیاب ہوں. آپ سے گزارش ہے، مکتب پر دلائل الخیرات ہم نے رکھی، میں نے اس کو پوری آڈیو پڑھی، مطلب پوری دلائل شریف پڑھی ہے اور اس کو ریلیز کیا ہے تاکہ جو صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ سن لیں اور اس کو درست کر لیں. اجازت اگر آپ عطا فرما دیں پڑھنے کی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں اپنی تمام بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو اور اس وقت ہمارے ساتھ جو بھی مبلغین اور علماء یہاں موجود ہیں ان سب کو دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں. جیسا کہ میرے استاذ
الگ ہے. اچھا، عورت جائز طریقے پر مال کما سکتی ہے, یعنی کر سکتی ہے, کر سکتی کمائی ہے, کر تجارت سکتی کر ہے. سکتی یہ حق بھی دیا ہے. یہ حق ہے, اجازت ہے. اجازت ہے اس کی. مہر کا حق بھی ہے. مہر کے تعلق سے بہت غلط فہمیاں حضور, سمجھ ہی نہیں پاتی ہیں عورتیں کہ وہ حق ہے کیا, اور مرد بھی یہ نہیں سمجھتا. کبھی کبھی تو اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ زندگی بھر مہر کی رقم دیتے نہیں ہیں, اور جب میت ہو جاتی ہے شوہر کی تو اس کے بعد گھر والے رشتہ دار, وہ بیچاری عورت رو رہی ہوتی ہے, اس سے کہتے ہیں مہر معاف کر دو, پھر میت اٹھاتے ہیں. تو اس طرح کرنا کیسا ہے جبکہ اس کا وہ حق ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی بہنوں کو یہ بتا دیں کہ مہر آپ لوگوں کا اپنا حق ہے. جی, یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حق دیا ہے کہ مہر کے بدلے میں نکاح کریں. جی, بغیر مہر کے شوہر نکاح نہیں کر سکتا. اگر بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو بھی مہر دینا پڑے گا. تو نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوگا, نکاح مقرر کرنا پڑے گا, اور یہ مہر عورت کا حق ہے. لہذا عورت کو یہ حق دیا گیا ہے اسلام میں کہ وہ جتنا مہر لینا چاہے اتنے مہر کی فرمائش کرے. اب اگر وہ مہر زیادہ ہو تو شوہر ہونے والا شوہر گزارش کر سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی کر دو. مثلا عورت نے فرمائش کر دی 50,000 کی, وہ کہتا ہے 50,000 میری حیثیت سے زیادہ ہے, 45,000 کر دو, 40,000 کر دو. حضرت یہاں 786 رکھ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ علاقوں میں ہے اس طرح سے 786 روپیہ مہر, کوئی کہا 1100 روپیہ مہر, کہیں کہیں 11,000 ہو جاتا ہے, تو کہیں زیورات کی شکل میں 19 مسقال سونا مہر میں باندھ دیتے ہیں, لیکن وہ کبھی پورا دیتے ہیں کبھی نہیں بھی دیتے ہیں. 786 یا 1,000 یا 1,100 روپے آج کی مہنگائی کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, اور اتنے روپے مہر بھی مقرر نہیں کیے جا سکتے. جی حضرت, مہر کی مقدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 400 درہم چاندی تھی. یعنی آج کے حساب سے اس کو ذرا جوڑ لیے تو کیلکولیٹر نکال لیجیے. 200 درہم چاندی کے 56 روپے بھر, تو 400 درہم چاندی کے 112 روپے ہو گئے, 112 ہو گئے نا. جی, اب 112 کو 11 گرام 664 ملی گرام سے ضرب دے دیجیے. 112 کو ضرب دے دیں 11.664 ملی گرام. جی جی, 1 کلو 306. جی, 400 درہم چاندی کا وزن ہے آج کے رائج وزن سے 1 کلو 306 گرام 368 ملی گرام. جی, 1 کلو 306 گرام 368 ملی گرام. جی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ جو عورتوں کا مہر مقرر ہوتا تھا وہ چاندی میں مقرر ہوتا تھا, اور چاندی کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ 1 کلو 600 1 کلو 306 1 کلو 306 گرام عام طور پہ یہ اس کا وزن ہے. اب آج کے چاندی کے ریٹ سے معلوم کر لیں کہ 1 کلو 306 گرام چاندی کا دام کتنا ہوا. جی, یہ سرکار کے زمانے کی بات ہے جب روپے پیسے بہت کم تھے اور لوگوں میں غریبی اور محتاجی اتنی تھی کہ لوگ ایک چادر پہن لیتے تھے اور ایک چادر اوڑھ لیتے تھے. جی, اس سے زیادہ ان کو کپڑے نہیں مل پاتے تھے. مگر عورتوں کے مہر کی اسلام میں حیثیت اتنی زیادہ ہے, اتنی بلند ہے کہ 1 کلو 306 گرام چاندی اس زمانے میں عام طور سے عورتوں کا مہر مقرر کی جاتی تھی. یعنی اتنا حق دیا گیا ہے. اتنا حق دیا گیا ہے. دیکھیے, لوگوں میں غریبی محتاجی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. بلکہ کتنے لوگ, کچھ لوگوں نے سرکار سے سوال پوچھا. جی, یہ صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اگر کوئی آدمی ایک ہی کپڑا یعنی صرف لنگی پہن کر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
تو حضور نے پوچھا کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ جی جی تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے تو نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو ان کی نماز تو ہوتی ہی ہے۔ جی جی یہ پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ جی بتانا یہ ہے کہ اس وقت غریبی اتنی تھی، اور غریبی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا، اچھا لوگ رات پوری رات اندھیرے میں گزار دیا کرتے تھے، اتنا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں ایک دیا جلا لیں، چراغ روشن کر لیں۔ ایسی غربت اور محتاجی کے زمانے میں بھی مہر کی مقدار کتنی تھی؟ 1 کلو 306 گرام چاندی۔ جی اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی نظر میں مہر کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت ہوا تو ان کا مہر مقرر ہوا تھا 1 کلو 866 گرام چاندی۔ اچھا جی 1 کلو 866 گرام اور 140 ملی گرام، یعنی تقریباً 2 کلو چاندی، جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی حیثیت سے بہت کمزور تھے، جی اس کے باوجود جی یہ مال مقرر ہوا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا جی تو اس زمانے میں لوگوں نے مال زیادہ بڑھا کر رکھنے شروع کر دیے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کیا مسجد میں کہ لوگوں کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مہر بہت بڑھا کر اب رکھ رہے ہو، زیادہ مہر دے رہے ہیں۔ زیادہ مہر دے رہے ہو۔ جی حضور کے زمانے میں مہر تو کل 400 درہم چاندی تھا، اچھا یعنی 1 کلو 306 گرام چاندی تھا مہر، اور تب تم لوگ اتنا بڑھا کر مہر مقرر کر رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا سنو، سرکار کے زمانے میں جو مہر تھا وہ کافی ہے، اور اس پر تم لوگ اب مہر نہ بڑھاؤ، اتنا ہی رکھو۔ اچھا یہ تقریر کر کے جب باہر نکلے تو ایک خاتون ان کی تقریر سن رہی تھی۔ جی عورتوں کو نے اپنے حق کے لیے خلیفہ وقت سے لڑائی لڑی۔ جی جی خلیفہ وقت سے ایک عورت نے اپنے حق کے لیے لڑائی لڑی، یعنی ان کو اظہار رائے کی آزادی بھی تھی، رائے کی مکمل آزادی، مکمل آزادی، یہ حق بھی اسلام نے دیا ہے اسلام نے مکمل دیا ہے عورتوں کو۔ جی ہاں جی آزادی گفتار کا بھی حق ہے اور آزادی رائے کا بھی حق ہے، جی جی سبحان اللہ۔ دونوں حق اس کے اندر۔ یعنی لوگ عام طور پر یہ پکچر پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ نہیں مکمل حق تھا بولنے کا، جی بس یہ تھا کہ وہ مردوں کے مجمع میں نہیں آئیں، جی کنارے رہیں جی اور وہاں سے اپنی بات کو پہنچائیں، اپنی آواز پہنچائیں۔ جی 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 مردوں میں گھل مل کر نہ بیٹھیں، شمع انجمن نہ بنیں، جی یعنی اپنے حیا کی پاسداری کریں۔ اپنی حیا کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے حق کی آواز اٹھائیں اور اپنے حق کی لڑائی لڑیں۔ جی اس خاتون نے ان کا دامن تھام لیا اور کہتی عمر آپ نے مہر پر پابندی لگا دی ہے کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہ مقرر کیا جائے؟ کہا ہاں۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں پھر قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے مہر میں کسی عورت کو قنطار دے رکھا ہو، بتاؤ قنطار کی حد کیا ہے؟ قنطار کا معنی ہے مال کثیر، زیادہ مال۔ جی تو اس خاتون نے پوچھا قنطار یعنی مال کثیر کی حد کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر 1000 چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے، اور 2000 کلو مال چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے، اور 10 ٹن چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے، اور 10 ارب چاندی ہو تو بھی مال کثیر ہے۔ تو مال کثیر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ قرآن نے مہر کے لیے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے، مال کثیر، اور مال کثیر کی کیا حد ہے؟ عمر اس کو بتائیں تب آگے بڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے خاتون سے معافی مانگی، فوراً واپس ہوئے، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لوگوں میں نے یہ تقریر کی تھی اور آپ لوگوں پر پابندی لگائی تھی کہ مہر اب بڑھا کر نہ رکھیں، مگر سنو اللہم کل احد افقہ من عمر، اے اللہ ہمارا ہر فرد عمر سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہے۔ جی جی ماشاء اللہ
سبحان اللہ. آپ لوگوں کو میں اختیار دیتا ہوں، آزادی دیتا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنا چاہے مقرر کر سکتے ہیں. خلیفہ کی طرف سے کوئی پابندی اور کوئی روک نہیں ہے. ماشاءاللہ، شرعی حقوق کے لیے ایک عورت کی آواز پر خلیفہ وقت یہ کہہ رہے ہیں. خلیفہ وقت یہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا حقوق دیے ہیں اسلام نے خواتین کو شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے. حضور پھر وراثت میں بھی عورتوں کو کچھ حقوق ہیں اسلامی اعتبار پر. بچیوں کو وہ چیزیں نہیں دی جاتی، بیٹوں کو تو دے دیتے ہیں، لیکن بچیاں چونکہ وہ اپنے شوہروں کے یہاں ہوتی ہیں تو باپ کی جائیداد میں سے ان کو حصہ دیا نہیں. عام طور پر یہ ایک چلن ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. اصل میں اس میں کمی کہاں سے آئی ہے کہ عورتیں عام طور پہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں اور سمجھائیے تو بھی لکھنا پڑھنا نہیں چاہتی ہے. جی، عورتیں اگر علم کے اجالے میں آ جائیں تو ان کو اپنا حق معلوم ہو جائے اور پھر اپنے حق کی لڑائی لڑیں. ان کو نہ اپنے حق کا علم ہے اور نہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی کوشش کا ذریعہ ہے. باپ کے مال میں بھی بیٹی کا حق ہے، ماں کے مال میں بھی بیٹی کا حق ہے، بھائی کے مال میں بھی بیٹی کا حق ہے، دادا کے مال میں بھی بیٹی کا حق ہے، بہن کے مال میں بھی بیٹی کا حق. سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے، جتنا سمجھا اتنا آپ کو بھی بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ لڑکی کے ذمے صرف اپنا حق ہے، وہ اپنے نان نفقے کا انتظام کرے گی. لہٰذا اس کے لحاظ سے اسلام نے اس کو حق دے دیا، مال دے دیا. اور لڑکے کا کیا معاملہ ہے؟ لڑکے کی شادی ہوگی تو اس پر اپنا نان نفقے کا بھی انتظام ہے اور اپنی بیوی بچوں کے نان نفقے کا بھی انتظام ہے. تو اس کو ڈبل انتظام کرنا ہے، اس لیے اس کو دونا دیا گیا. اور عورت کو آدھے ہی کا انتظام کرنا، اس لیے اس کو آدھا دیا گیا. یعنی یہاں بھی انصاف کیا گیا. یہاں بھی انصاف ہے. سبحان اللہ. برابری کا مکمل لحاظ ہے، لیکن یہ برابری اور مساوات اس طور پر ہے کہیں آدھا ہے کہیں دونا ہے. یہ سمجھ کی بات ہے. اگر آدمی غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ اسلام نے لڑکی کو ایک اور لڑکے کو دو دے کر بھی مساوات اور برابری کا حق پورے طور پر ملحوظ رکھا. اچھا، کسی خاتون نے، بہن نے یہ پوچھا کہ مہر کی رقم اتنی جب ملے تو اس کا وہ عورت کیا کرے؟ یعنی وہ خود کو خرچ کرنے کا حق رکھتی ہے یا اس میں بھی پھر پوچھ کے خرچ کرنا پڑے گا، یا دوسری اس کی جو جائیداد ہے جو حق آپ نے بتائے؟ میری بہن، یہ تمہارا اپنا حق ہے اور تم اس کو اپنے ضروری اور نیک مصارف میں خرچ کرو. مثلا اس کی زکوٰۃ نکالو، صدقہ فطر نکالو، بقرعید کے موسم آ جائے تو اپنے لیے قربانی کا انتظام کرو، طبیعت خراب ہو گئی تو اپنا علاج کرو، اور کوئی خاص چیز کھانے پینے کی ضرورت ہے یا بچے مانگ رہے ہیں کہ ماں ذرا اپنے پاس سے کچھ کھلائیے پلائیے تو اس میں سے کچھ کھلاؤ پلاؤ. بینک بیلنس نہ کرنا. اچھا، فکس ڈپازٹ نہ کرنا. ہاں، یعنی بخیلی نہ کرنا. اچھا اچھا، لیکن فکس ڈپازٹ میں رکھ سکتی ہے. فکس ڈپازٹ میں رکھ سکتی ہے. جی جی جی. لیکن اس طور پہ رکھے کہ بڑھے جی تو اس بڑھے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ. اچھا، اتنا پیسہ اس کے پاس فکس ڈپازٹ میں ہے، 50,000 سمجھ لیجئے، 1,00,000 روپیہ ہے ایگزامپل، پھر بھی اس کے نفقے کی، نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر ہی پر ہوگی. اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری مکمل شوہر پر ہی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ رکھ کر بھی شوہر سے ہی اس کو شوہر لینا ہے. مگر یہ یوں نہ رکھے کہ خرچ نہ کرے. جی، کیونکہ اس کو تو بخیلی قرار دیا جائے گا. سوال اچھا آیا ہے. جی جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنے اوپر خرچ کیا. جی. اپنے اوپر سے مراد کیا؟ اپنے اوپر یا اپنے بال بچوں پر. جی. یا آگے بھیجا، یعنی صدقہ و خیرات کیا جو قیامت میں کام آئے گا. جی 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 جی. اور جو تم نے چھوڑ دیا کہ نہ اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ کیا اور نہ آگے بھیجا صدقہ خیرات کیا تو وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس میں تمہارا کیا ہے؟ اچھا، وہ وراثت میں چلا جائے گا. وراثت میں چلا جائے گا. اچھا اچھا. تو اس سے وہ کام کرو جو جس سے تمہارا بھی بھلا ہو، دنیا کا اور آخرت کا. جی. صدقہ و خیرات کرو، بال بچوں پر خرچ کرو، اور اگر مدرسے کے لیے، تبلیغ کے لیے کوئی چندہ کرنے جائے تو دل کھول کر چندہ دو.
جی عورتوں کا چندہ ہمیشہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. جی 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 مگر جب رہے تب تو جی. اس لیے تم لوگ اسٹور کرو اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش زیادہ کرو. سبحان اللہ. اب 3 سوالات اور کرتا ہوں، وقت عصر کا ہو رہا ہے، اسی سے متعلق اور متصل ہیں. ایک تو یہ کہ اتنے سارے حقوق آپ نے گنائے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والی ماؤں بہنوں کو بھی اب اپنے حقوق معلوم ہو چکیں گے اور اسلام کے تئیں ان کے دل میں اور محبت اور عظمت بیٹھ گئی ہوگی. ماشاءاللہ. الحمدللہ. شوہر کے انتخاب کا حق کہاں تک دیا ہے؟ شوہر کے انتخاب کا حق. ہاں. اچھا. جی جی. لڑکی اپنے لیے شوہر کا انتخاب خود نہ کرے، جی بلکہ یہ حق اپنی ماں اور اپنے باپ کو دے، جی بڑے بھائی کو دے، جی جو صاحب رائے اور صاحب الرائے ہیں، یعنی رائے بھی رکھتے ہیں اور اچھی رائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے یہ کرے. لڑکی عموماً شرمیلی ہوتی ہے اور شہوت کے جذبات میں اگر وہ انتخاب کرتی ہے، چنتی ہے شوہر کو، تو وہ کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے. کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے. مثلا بد مذہب کو اور غیر مذہب والے کو بھی اپنا شوہر بنا سکتی ہے. بد مذہب کو بنائے تو، غیر مذہب والے کو بنائے تو، یا کسی نالائق کو بنائے تو، تینوں صورتوں میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے. بلکہ ہمارا تجربہ تو اب تک کا یہ ہے، میری فتویٰ نویسی کی زندگی کا تقریباً 44 سال ہو گیا، اور اب تک کا میرا تجربہ ہے کہ لو میرج زیادہ تر 99% ناکام ہوا کرتے ہیں. یہ کبھی اچھا پھل نہیں لاتے، اور ماں باپ بھائی جس شادی کا انتخاب کرتے ہیں وہ عموماً اچھی شادی ہوتی ہے اور اس کا پھل دنیا کے سامنے اچھا ظاہر ہوتا ہے. اس لیے لڑکی کو حق ہے کہ باپ نے، بھائی نے کوئی رشتہ کا انتخاب کیا تو معلومات کر کے ماں باپ کو چاہیے کہ بتا دے کہ رشتہ فلاں کیا ہے، ایسا ایسا ہے، اور لڑکی کی بھی رائے لے لیں. اگر لڑکی کی رائے میں کوئی کمی آتی ہے تو وہ بتلا دے کہ اگر اس میں اس طرح کی سدھار کر لی جائے تو بہتر ہے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس طرح کی سدھار کر لیں، اس کو بالکل مجبور اور بے دست و پا نہ کریں. جی میں نے سوال یہ اسی لیے کیا تھا کہ کبھی کبھی رشتہ اچھا ہوتا ہے لیکن ماں باپ ماڈرن حساب سے کچھ اور سوچتے ہیں اور نیک شوہر کے انتخاب میں بھی مانے بن جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس پر بھی کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی نیک رشتہ، اچھا رشتہ ہونا چاہیے. اگر لڑکی کہتی ہے کہ رشتہ اس انداز کا ہونا چاہیے اور وہ صحیح بات کہتی ہے جو مذہبی نقطہ نظر سے بہتر ہے تو پھر اس کو ترجیح دیا جائے. جی اصل میں حق انتخاب کا اسی کو ہے، جی مگر چونکہ انتخاب صحیح نہیں عام طور پہ کر پاتی ہے اس لیے اس کا حق جو ہے ماں باپ اور بھائی کو دیا جاتا ہے. جی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بے دست و پا کر دیا جائے، اس کی کوئی بات سنی نہ جائے، اس کی بات سنی جائے جی. اور سب کے رائے مشورے سے ایک اچھے رشتے کا انتخاب کر لیا. یعنی حق ہے اور مشورہ بھی سنت ہے. مشورہ سنت ہے. جی سبحان اللہ. تو یہ حق بھی دیا گیا. 2 سوال اور اسی سے متصل. مہر کے تعلق سے آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ مقرر کرو، تو ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کی 786 پر شادی ہو گئی ہو تو اب وہ کیا کرے؟ شوہر سے گزارش کرے اور بہتر یہ کسی عالم دین سے کہو کہ وہ تمہارے شوہر کو سمجھائے. شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ شوہر اور بیوی بعد میں بھی مہر میں جتنا اضافہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کتنی عمر تک؟ پوری زندگی بھر. سبحان اللہ. اچھا بڑھاپے تک. تو اب ڈیمانڈ شروع ہو جائے گا گھر جانے کے بعد. بہت اچھا ہے. اچھا جھگڑے کی حد تک نہ ہو. اچھا جھگڑا نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ ہو. اچھا ماشاء اللہ. جی اور ایک سوال یہ ایک بہن نے پوچھا کہ آپ نے یہ تو فرمایا بسی ناجائز ہے، لیکن کیوں ناجائز ہے یہ نہیں بتایا.
نہیں میں ہم نے لوگ وہ تو بھی قرآن بتایا۔ اندازی کر کے نکالتی ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم تو کوئی منافع تو نہیں لیتی ہیں، جو اپنی رقم جمع ہے وہ ایڈوانس میں مل جاتی ہے۔ میں نے بتا دیا تھا اشارتاً کہ اس میں جوا بازی ہوتی ہے۔ اچھا، مثلاً 100 روپیہ 1020 لوگوں نے جمع کر دیا، اور اس میں یہ ہے کہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اس کے نام سے یہ روپے سب نامزد کر دیے جائیں گے، جی، اور باقی لوگوں کے لیے پھر دیکھا جائے گا۔ تو ہر آدمی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو 20,000 روپے جمع ہوئے، 2,000 روپے جو جمع ہوئے یہ اس کو مل جائیں۔ 20 میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تو 100 روپیہ ڈالتا ہے تاکہ اس کی قسمت ساتھ دے تو اس کو 2,000 روپیہ مل جائے۔ قرآن اندازی میں ایک بانڈ کا نام لکھنا اور باقی محروم رہ گئی، یہی جوا میں ہوتا ہے۔ تو یہ جوا بازی کا ایک نیا طریقہ ہوا، اس لیے ناجائز ہے۔ مگر اگلی بار میں تو وہ نام آ سکتا ہے نا اس کا، آج نہیں آیا۔ ہاں اگلی بار میں اس کا نام آئے گا، لیکن اگلی بار کا مرحلہ یہ خطرناک ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اس کو 1 مہینہ پہلے ہی جب 2,000 روپے مل گئے تو اس کا تو معاملہ فائنل ہو گیا، یہ ابھی سے اپنی تجارت شروع کر دے مثلا، اور دوسرے کو مثلا 1 مہینے بعد ملے گا، تیسرے کو 2 مہینے بعد، چوتھے کو 3 مہینے بعد، پانچویں کو 4 مہینے بعد۔ تو جس کو جتنا لیٹ ملے گا اس کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا، کہ پیسے کی مالیت بگڑتی ہے، اور تجارت میں جب پیسہ دیر میں ملتا ہے تو اس میں اس کا کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمانہ اتنا چالاک ہو چکا ہے کہ ہر ایک دینے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور عموماً اس طرح کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں، پالیسی والے جب کچھ خاص رقم بٹور لیتے ہیں تو بازار سے آنن فانن وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے واقعات آج کل اور ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ جی اس لیے بھی ہم لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جی، آن لائن ایک سوال آیا ہے، اور آپ نے دلال الخراج شریف کی اجازت یہاں حاضرین کو دی، تو جو لوگ آن لائن STI چینل پر سن رہے ہیں کیا ان کو بھی اس کی اجازت ہے؟ جتنے مومنین مومنات ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دلال الخراج شریف پڑھنے کی اجازت ملے، تو ان سب کو اخلاص کے ساتھ دلال الخراج شریف پڑھنے کی شرط پر میں دلال الخراج شریف پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی اس کی برکتوں سے نوازے۔ اس پر ایک سوال ہے کہ ابھی تو آن لائن سب سن رہے ہیں، لیکن یہ ریکارڈ ہو گیا، بعد میں اس کی ریکارڈنگ کسی نے سنی تو اس کو بھی اجازت ہے؟ اگر وہ چاہے تو میرا موبائل نمبر محفوظ کر لے، جی، اجازت لے لے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معلومات کر کے اس کو بھی اجازت دے دیں گے۔ مطلب اس ریکارڈنگ پر وہ اجازت ایکسٹینڈ نہیں ہوگی؟ جتنے لوگوں نے چاہا جی ان کو اجازت دے دی گئی۔ جی، اس پر بھی ایک سوال اور بھی آیا کہ جیسے آن لائن بیعت کرتے ہیں، مرید بناتے ہیں، تو اس وقت جو لوگ شامل ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو بیعت کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس کو بعد میں ریکارڈڈ لوگ بعد میں سنتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح میں بیعت ہو سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بیعت نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی، انہیں گزارش کرنا چاہیے، جس پیر سے بیعت ہونی ہے جی، پھر وہ پیر ان کی گزارش منظور کر کے اور انہیں آن لائن بیعت کر لے تو بیعت ہو جائے گی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کر لیتے ہیں کیونکہ عصر کا وقت ہو گیا۔ زندہ رہنے کا حق دیا، انسان کی حیثیت سے اس کو انسانی حق دیے، تعلیم کا حق دیا، معاشرتی حقوق دیے، معاشی حقوق دیے، حسن معاشرت کا حق دیا، نباہ نہ ہونے کی صورت میں خلع کا حق دیا، جی، بیوی کی حیثیت سے، بچی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے بڑے بڑے حقوق دیے، اظہار رائے کی آزادی کا حق دیا، مہر کا حق دیا، اور اس طرح سے اسلام نے عورت کو اتنے سارے حقوق عطا فرمائے کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق کو سمجھنے اور جن کے ذمے یہ ہیں ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری درخواستیں یہاں پر آئی ہیں۔ اسلام نے یہ سارے حقوق آج نہیں دیے ہیں، یہ آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہیں، تقریباً 1500 برس پہلے ہی
یہ سارے حقوق عورتوں کو دے دیے گئے، دے دیے ہیں، ان کو رائج کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری چٹھیاں دیکھیے، ایک پوری ہیپ آف چٹھیاں ہیں صرف دعاؤں کے لیے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو رشتہ نہیں ملتا، کسی کے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، شوہر کے ساتھ نااتفاقی ہے، معاشی تنگی ہے، تو آپ سب کے لیے دعا فرما دیں کہ ایک مرتبہ سب لوگ دعا کر لیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ آمین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذی آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم آمین اللہم انا نتوب الیک و الی حبیبک النبی الکریم آمین من کل ذنب صغیر و کبیر ندیس و قدیم اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں کے دلوں میں جو کچھ بھی نیک اور جائز تمنائیں ہیں آرزویں ہیں سب سے تو علیم و خبیر ہے۔ بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضور غوث پاک کا صدقہ، حضور سیدی خواجہ غریب نواز اجمیری کا صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی خواہشوں کو نیک اور جائز حاجتوں کے رب العالمین پوری فرما دے۔ آمین جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما دے، آمین جو مقروض ہیں انہیں برکت سے سبکدوش فرما دے، آمین جو کسی پریشانی مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما دیں، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد صالح بنا دیں، آمین جن کو رشتے کی ضرورت ہے یا اللہ انہیں اچھا اور بہتر رشتہ عطا فرما دے آمین الہ العالمین، اور سب کو اپنی زندگی سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر سب کو چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ آمین اور یا اللہ اب تک جو دعائیں ہوئیں، اس وقت جو دعائیں ہو رہی ہیں اور آئندہ جو دعائیں ہوں، دعائیں خیر سب کو مستجاب فرما دے۔ آمین اللہم صلی یا علیہ اللہ یہ دعا سب حاضرین کے لیے ہے اور سارے سامعین کے لیے ہے۔ آمین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، آمین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، آمین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، آمین لتقضى لي اللهم فشفي فيها، آمین لتقضى لنا اللهم فشفي فينا، آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ حضور مفتی صاحب قبلہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی، تندرستی، عافیت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تمام امت مسلمہ پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ آمین آمین۔ عصر کی اذان ہوگی، فوراً مرد حضرات یہاں جماعت کریں گے، خواتین اپنی اپنی نماز ادا کر لیں گی، شور بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اجازت خیرات کی حضور محقق مسائل جدیدہ کے ذریعے ہم کو ملی۔ اللہ اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے دنیا میں، ہمارے آخرت میں عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی ورد بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلیے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ نماز کے فوراً بعد حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی تشریف لائیں۔ جتنا سمجھا اتنا آپ کو بھی بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لڑکی کے ذمے صرف اپنا حق ہے، وہ اپنے نان نفقے کا انتظام کرے گی، لہٰذا اس کے لحاظ سے اسلام نے اس کو حق دے دیا، مال دے دیا۔ اور لڑکے کا کیا معاملہ ہے؟ لڑکے کی شادی ہوگی تو اس پر اپنا نان نفقے کا بھی انتظام ہے اور اپنی بیوی بچوں کے نان نفقے کا بھی انتظام ہے، تو اس کو ڈبل انتظام کرنا ہے، اس لیے اس کو دونا دیا گیا، اور عورت کو آدھے ہی کا انتظام کرنا، اس لیے اس کو آدھا دیا گیا۔ یعنی یہاں بھی انصاف کیا گیا۔ یہاں بھی انصاف ہے، سبحان اللہ۔ برابری کا مکمل لحاظ ہے، لیکن یہ برابری اور مساوات اس طور پر ہے کہیں آدھا ہے کہیں دونا ہے۔ یہ سمجھ کی بات ہے، اگر آدمی غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ اسلام نے لڑکی کو ایک اور لڑکے کو دو دے کر بھی مساوات اور برابری کا حق پورے طور پر ملحوظ رکھا۔ اچھا، کسی خاتون نے، بہن نے یہ پوچھا کہ مہر کی رقم اتنی جب ملے تو اس کا وہ عورت کیا کرے؟ یعنی وہ خود کو خرچ کرنے کا حق رکھتی ہے یا اس میں بھی پھر پوچھ کے خرچ کرنا پڑے گا، یا دوسری اس کی جو جائیداد ہے جو حق آپ نے بتائے؟ میری بہن، یہ تمہارا اپنا حق ہے اور تم اس کو اپنے ضروری
اور نیک مصارف میں خرچ کرو. مثلا اس کی زکوٰۃ نکالو، صدقہ فطر نکالو، بقرعید کے موسم آ جائے تو اپنے لیے قربانی کا انتظام کرو، طبیعت خراب ہو گئی تو اپنا علاج کرو، اور کوئی خاص چیز کھانے پینے کی ضرورت ہے یا بچے مانگ رہے ہیں کہ ماں ذرا اپنے پاس سے کچھ کھلائیے پلائیے تو اس میں سے کچھ کھلاؤ پلاؤ. بینک بیلنس نہ کرنا. اچھا فکس ڈپازٹ نہ کرنا. ہاں یعنی بخیلی نہ کرنا. اچھا اچھا لیکن فکس ڈپازٹ میں رکھ سکتی ہے. فکس ڈپازٹ میں رکھ سکتی ہے. جی جی جی. لیکن اس طور پہ رکھے کہ بڑھے جی تو اس بڑھے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ. اچھا اتنا پیسہ اس کے پاس فکس ڈپازٹ میں ہے، 50,000 سمجھ لیجئے، 1,00,000 روپیہ ہے ایگزامپل، پھر بھی اس کے نفقے کی نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر ہی پر ہوگی. اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری مکمل شوہر پر ہی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ رکھ کر بھی شوہر سے ہی اس کو شوہر لینا سے. ہے. مگر یہ یوں نہ رکھے کہ خرچ نہ کرے، جی کیونکہ اس کو تو بخیلی قرار دیا جائے گا. سوال اچھا آیا ہے. جی جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنے اوپر خرچ کیا. جی. اپنے اوپر سے مراد کیا؟ اپنے اوپر یا اپنے بال بچوں پر، جی. یا آگے بھیجا یعنی صدقہ و خیرات کیا جو قیامت میں کام آئے گا. جی 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 جی. اور جو تم نے چھوڑ دیا کہ نہ اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ کیا اور نہ آگے بھیجا صدقہ و خیرات کیا تو وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس میں تمہارا کیا ہے؟ اچھا وہ وراثت میں چلا جائے گا. وراثت میں چلا جائے گا. اچھا اچھا. تو اس سے وہ کام کرو جو جس سے تمہارا بھی بھلا ہو، دنیا کا اور آخرت کا. جی. صدقہ و خیرات کرو، بال بچوں پر خرچ کرو، اور اگر مدرسے کے لیے تبلیغ کے لیے کوئی چندہ کرنے جائے تو دل کھول کر چندہ دو. جی. عورتوں کا چندہ ہمیشہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. جی جی جی. مگر جب رہے تب تو. جی. اس لیے تم لوگ اسٹور کرو اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش زیادہ کرو. سبحان اللہ. اب 3 سوالات اور کرتا ہوں، وقت عصر کا ہو رہا ہے، اسی سے متعلق اور متصل ہیں. ایک تو یہ کہ اتنے سارے حقوق آپ نے گنائے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والی ماؤں بہنوں کو بھی اب اپنے حقوق معلوم ہو چکیں گے اور اسلام کے تئیں ان کے دل میں اور محبت اور عظمت بیٹھ گئی ہوگی. ماشاءاللہ. الحمدللہ. شوہر کے انتخاب کا حق کہاں تک دیا ہے؟ شوہر کے انتخاب کا حق. ہاں. اچھا. جی جی. لڑکی اپنے لیے شوہر کا انتخاب خود نہ کرے، جی، بلکہ یہ حق اپنی ماں اور اپنے باپ کو دے. جی. بڑے بھائی کو دے. جی. جو صاحب رائے اور صاحب الرائے ہیں، یعنی رائے بھی رکھتے ہیں اور اچھی رائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے یہ کرے. لڑکی عموماً شرمیلی ہوتی ہے اور شہوت کے جذبات میں اگر وہ انتخاب کرتی ہے، چنتی ہے شوہر کو، تو وہ کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے. کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے. مثلا بد مذہب کو اور غیر مذہب والے کو بھی اپنا شوہر بنا سکتی ہے. بد مذہب کو بنائے تو، غیر مذہب والے کو بنائے تو، یا کسی نالائق کو بنائے تو، تینوں صورتوں میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے. بلکہ ہمارا تجربہ تو اب تک کا یہ ہے، میری فتویٰ نویسی کی زندگی کا تقریباً 44 سال ہو گیا، اور اب تک کا میرا تجربہ ہے کہ لو میرج زیادہ تر 99% ناکام ہوا کرتے ہیں. یہ کبھی اچھا پھل نہیں لاتے، اور ماں باپ بھائی جس شادی کا انتخاب کرتے ہیں وہ عموماً اچھی شادی ہوتی ہے اور اس کا پھل دنیا کے سامنے اچھا ظاہر ہوتا ہے. اس لیے لڑکی کو حق ہے کہ باپ نے، بھائی نے کوئی رشتہ کا انتخاب کیا تو معلومات کر کے ماں باپ کو چاہیے کہ بتا دے کہ رشتہ فلاں کیا ہے، ایسا ایسا ہے، اور لڑکی کی بھی رائے لے لیں. اگر لڑکی کی رائے میں کوئی کمی آتی ہے تو وہ بتلا دے کہ اگر اس میں اس طرح کی سدھار کر لی جائے تو بہتر ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس طرح کی سدھار کر لیں.
اس کو بالکل مجبور اور بے دست و پا نہ کریں. جی میں نے سوال یہ اسی لیے کیا تھا کہ کبھی کبھی رشتہ اچھا ہوتا ہے لیکن ماں باپ ماڈرن حساب سے کچھ اور سوچتے ہیں اور نیک شوہر کے انتخاب میں بھی مانے بن جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, تو اس پر بھی کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی نیک رشتہ اچھا رشتہ ہونا چاہیے. اگر لڑکی کہتی ہے کہ رشتہ اس انداز کا ہونا چاہیے اور وہ صحیح بات کہتی ہے جو مذہبی نقطہ نظر سے بہتر ہے تو پھر اس کو ترجیح دیا جائے. جی اصل میں حق انتخاب کا اسی کو ہے, جی مگر چونکہ انتخاب صحیح نہیں عام طور پہ کر پاتی ہے اس لیے اس کا حق جو ہے ماں باپ اور بھائی کو دیا جاتا ہے. جی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بے دست و پا کر دیا جائے, اس کی کوئی بات سنی نہ جائے, اس کی بات سنی جائے جی اور سب کے رائے مشورے سے ایک اچھے رشتے کا انتخاب کر لیا. یعنی حق ہے اور مشورہ بھی سنت ہے. مشورہ سنت ہے. جی سبحان اللہ, تو یہ حق بھی دیا گیا. دو سوال اور اسی سے متصل. مہر کے تعلق سے آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ مقرر کرو, تو ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کی 786 پر شادی ہو گئی ہو تو اب وہ کیا کرے؟ شوہر سے گزارش کرے اور بہتر یہ ہے کسی عالم دین سے کہو کہ وہ تمہارے شوہر کو سمجھائے. شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ شوہر اور بیوی بعد میں بھی مہر میں جتنا اضافہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کتنی عمر تک؟ پوری زندگی بھر. سبحان اللہ. اچھا, بڑھاپے تک. تو اب ڈیمانڈ شروع ہو جائے گا گھر جانے کے بعد. بہت اچھا ہے. اچھا جھگڑے کی حد تک نہ ہو, اچھا جھگڑا نہ کریں, پیار محبت کے ساتھ ہو. اچھا ماشاء اللہ. جی اور ایک سوال یہ ایک بہن نے پوچھا کہ آپ نے یہ تو فرمایا بسی ناجائز ہے, لیکن کیوں ناجائز ہے یہ نہیں بتایا. نہیں میں ہم نے لوگ وہ تو بھی قرآن بتایا. دازی کر کے نکالتی ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم تو کوئی منافع تو نہیں لیتی ہیں, جو اپنی رقم جمع ہے وہ ایڈوانس میں مل جاتی ہے. میں نے بتا دیا تھا اشارتاً کہ اس میں جوا بازی ہوتی ہے. اچھا مثلا 100 روپیہ 1020 لوگوں نے جمع کر دیا اور اس میں یہ ہے کہ قرآن اندازی کی جائے گی, جس کا نام نکلے گا اس کے نام سے یہ روپے سب نامزد کر دیے جائیں گے. جی اور باقی لوگوں کے لیے پھر دیکھا جائے گا. تو ہر آدمی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو 20,000 روپے جمع ہوئے, 2,000 روپے جو جمع ہوئے یہ اس کو مل جائیں. 20 میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو 100 روپیہ ڈالتا ہے تاکہ اس کی قسمت ساتھ دے تو اس کو 2,000 روپیہ مل جائے. قرآن دازی میں ایک بانک کا نام لکھنا اور باقی محروم رہ گئی, یہی جوا میں ہوتا ہے. تو یہ جوا بازی کا ایک نیا طریقہ ہوا, اس لیے ناجائز ہے. مگر اگلی بار میں تو نام آ سکتا ہے نا اس کا, آج نہیں آیا. ہاں اگلی بار میں اس کا نام آئے گا, لیکن اگلی بار کا مرحلہ یہ خطرناک ہے 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس کو 1 مہینہ پہلے ہی جب 2,000 روپے مل گئے تو اس کا تو معاملہ فائنل ہو گیا, یہ ابھی سے اپنی تجارت شروع کر دے مثلا. اور دوسرے کو مثلا 1 مہینے بعد ملے گا, تیسرے کو 2 مہینے بعد, چوتھے کو 3 مہینے بعد, پانچویں کو 4 مہینے بعد. تو جس کو جتنا لیٹ ملے گا اس کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا کہ پیسے کی مالیت بگڑتی ہے. اور تجارت میں جب پیسہ دیر میں ملتا ہے تو اس میں اس کا کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ زمانہ اتنا چالاک ہو چکا ہے کہ ہر ایک دینے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور عموماً اس طرح کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں, پالیسی والے جب کچھ خاص رقم بٹور لیتے ہیں تو بازار سے آنن فانن وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور ایسے واقعات آج کل اور ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں. جی اس لیے بھی ہم لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے. جی آن لائن ایک سوال آیا ہے, اور آپ نے دلال الخراج شریف کی اجازت یہاں حاضرین کو دی, تو جو لوگ آن لائن STI چینل پر سن رہے ہیں کیا ان کو بھی اس کی اجازت ہے؟ جتنے مومنین مومنات ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دلال الخراج شریف پڑھنے کی اجازت ملے, تو ان سب کو اخلاص کے ساتھ دلال الخراج شریف پڑھنے کی شرط پر
میں دلال الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی اس کی برکتوں سے نوازے۔ اس پر ایک سوال ہے کہ ابھی تو آن لائن سب سن رہے ہیں، لیکن یہ ریکارڈ ہو گیا، بعد میں اس کی ریکارڈنگ کسی نے سنی تو اس کو بھی اجازت ہے؟ اگر وہ چاہے تو میرا موبائل نمبر محفوظ کر لے، جی، اجازت لے لے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معلومات کر کے اس کو بھی اجازت دے دیں گے۔ مطلب اس ریکارڈنگ پر وہ اجازت ایکسٹینڈ نہیں ہوگی؟ جتنے لوگوں نے چاہا جی ان کو اجازت دے دی گئی۔ جی، اس پر بھی ایک سوال اور بھی آیا کہ جیسے آن لائن بیعت کرتے ہیں، مرید بناتے ہیں، تو اس وقت جو لوگ شامل ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو بیعت کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس کو بعد میں ریکارڈڈ لوگ بعد میں سنتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح میں بیعت ہو سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بیعت نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی انہیں گزارش کرنا چاہیے، جس پیر سے بیعت ہونی ہے جی پھر وہ پیر ان کی گزارش منظور کر کے اور انہیں آن لائن بیعت کر لے جی، تو بیعت ہو جائے گی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کر لیتے ہیں کیونکہ عصر کا وقت ہو گیا۔ زندہ رہنے کا حق دیا، انسان کی حیثیت سے اس کو انسانی حق دیے، تعلیم کا حق دیا، معاشرتی حقوق دیے، معاشی حقوق دیے، حسن معاشرت کا حق دیا، نباہ نہ ہونے کی صورت میں خلع کا حق دیا، جی، بیوی کی حیثیت سے، بچی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے بڑے بڑے حقوق دیے، اظہار رائے کی آزادی کا حق دیا، مہر کا حق دیا، اور اس طرح سے اسلام نے عورت کو اتنے سارے حقوق عطا فرمائے کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق کو سمجھنے اور جن کے ذمے یہ ہیں ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری درخواستیں یہاں پر آئی ہیں۔ اسلام نے یہ سارے حقوق آج نہیں دیے ہیں، یہ آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے، تقریباً 1500 برس پہلے ہی یہ سارے حقوق عورتوں کو دے دیے ہیں، ان کو رائج کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری چٹھیاں دیکھیے، ایک پوری ہیپ آف چٹھیاں ہیں صرف دعاؤں کے لیے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو رشتہ نہیں ملتا، کسی کے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، شوہر کے ساتھ نااتفاقی ہے، معاشی تنگی ہے، تو آپ سب کے لیے دعا فرما دیں کہ ایک مرتبہ سب لوگ دعا کر لیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم انا نتوب الیک والی حبیبک النبی الکریم من کل ذنب صغیر وکبیر ندیث وقدیم، اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، ہمارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں کے دلوں میں جو کچھ بھی نیک اور جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، سب سے تو علیم و خبیر ہے۔ بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضور غوث پاک کا صدقہ، حضور سیدی خواجہ غریب نواز اجمیری کا صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی خواہشوں کو نیک اور جائز حاجتوں کے رب العالمین پوری فرما دے۔ آمین۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما دے، آمین۔ جو مقروض ہیں انہیں برکت سے سبکدوش فرما دے، آمین۔ جو کسی پریشانی مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما دیں، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد صالح بنا دیں، آمین۔ جن کو رشتے کی ضرورت ہے یا اللہ انہیں اچھا اور بہتر رشتہ عطا فرما دے، آمین۔ الہ العالمین، اور سب کو اپنی زندگی سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام کی سنت پر سب کو چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ آمین۔ اور یا اللہ، اب تک جو دعائیں ہوئیں، اس وقت جو دعائیں ہو رہی ہیں اور آئندہ جو دعائیں ہوں، دعائیں خیر سب کو مستجاب فرما دے۔ آمین۔ اللہم صلی علیہ یا اللہ، یہ دعا سب حاضرین کے لیے ہے اور سارے سامعین کے لیے ہے۔ آمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، آمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، آمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، آمین۔ لتقضى لي اللهم فشفي فيها، آمین۔ لتقضى لنا اللهم فشفي فينا، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ حضور مفتی صاحب قبلہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی، تندرستی، عافیت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تمام امت مسلمہ پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ آمین آمین۔